وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1 حصہ 100۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا سچا دوست بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، ان کے پاس تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس سچا دین آیا ہے اس کے یہ منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، یہ نکالتے ہیں تمہیں اور تمہارے رسول کو اپنی بستی سے، ان تؤمنوا، کیا وجہ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پہ جو کہ رب ہے تمہارا،
ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں نکلے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، تو ان کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم مخفی کرتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سورہ ممتحنہ سامعین کرام، اور اس کے آیات میں ہم تفکر کر رہے ہیں کہ اس کے مباحث کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایک بات مومنوں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جو غیر دوست ہو، خواہ وہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر ہو، ان سے قلبی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ یہ اصل میں وہ میلان پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اگر انسان ما سوی اللہ سے تعلق قائم کرنے کی یا رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرتی طور پہ، یا محبت کرتا ہے تو ان کی طرف قدرتی طور پہ میلان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ میلان کا پیدا ہونا یا غیر اللہ کی طرف میلان رکھنا جو ہے وہ مومن کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ مومن کے دوست جو ہیں مومن کا دوست جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور مومن ہے، اور جو ما سوی اللہ ہے ان سے تعلق، دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں تو بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر اپنی مرضی ہے ہم سب کی کہ ہم کیا کس سے میلان رکھتے ہیں اور کس سے۔ آج کل کی جو صورتحال ہے تو اس کا یعنی وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہمارا تعلق مع اللہ نہیں ہے، اس کے سوا ہر ایک سے ہمارا میلان ہے اور قلبی تعلق ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ خود محسوس کر لیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے، یا ماں باپ بھائی بہن، یہ سب قدرتی طور پہ ایک دوسرے کے طرف میلان رکھتے ہیں قلبی۔ یہ قلبی میلان جو ہے، دیکھیں ایک بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کی وضاحت کیا ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مومن کی شدید محبت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، قرآن کی روح سے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کی شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور اگر اچھا پھر دوسری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی بچوں سے محبت یہ تو فطری ہے، بیوی سے یا والدین سے، بھائی بہن سے، یہ فطری ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، دیکھیں فطری نہیں ہے، فطری نہیں ہے، یہ نفسانی ہے۔ والد کو آپ بچپن سے اپنے قریب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ بنا لیتے ہیں، ماں کو ایک تعلق ہے آپ کا تو اس کے لیے اس سے آپ محبت کا ایک گوشہ پاتے ہیں۔ یہ دل میں محبتیں رکھنا جو ہیں یہ ایسی وہ نہیں ہے، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ مومن کی محبت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا جو مومن کی معراج بھی یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اچھا دیکھیں دیگر محبتیں تو پھر ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے اللہ کے واسطے، مثال کے طور پہ بیوی ہے آپ کی تو بیوی سے آپ ٹھیک ہے یعنی تعلق رکھیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے یا میرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے اور نعمت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی جو ہے اس کے حساب سے
یعنی دیکھیں جو بیوی کی حیثیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، شوہروں کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر دست رکھا ہے۔ تو بیوی سے محبت اس حد تک اللہ کی وجہ سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ان تمام جہت سے آپ نے اس سے تعلق رکھنا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بیوی اگر شوہر سے کچھ تعلق رکھتی ہے تو لوجہ اللہ ہونا چاہیے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میرا اور اس کا ساتھ لکھ دیا ہے، اب یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں شرعی وہ میں انشاءاللہ یعنی بیوی یہ ارادہ کر لے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، نفسانی وجوہات کی بنا پہ نہیں، روحانی اور اللہ کی وجہ سے۔ ہمارا تو یہ تعلق میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ زوجین کا آج کل جو تعلق ہے وہ محض ایک دنیاوی تعلق ہے۔ بیوی صاحبہ گھر میں آ کے اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھتی ہیں، اور کہ بھئی میری خواہشات ہونی چاہیے یا اس پہ عمل ہونا چاہیے، شوہر میرے زیر نگین ہونا چاہیے، میں شوہر کے زیر نگین نہیں بنوں گی بلکہ شوہر میرے زیر نگین۔ یعنی ہر بیوی کی، ہر انسان کی یعنی یہ خود سری جو ہے یہ تو ہر انسان کی نفسانی ایک علت ہے جو اس میں موجود ہے، ہر انسان کی، کیا وہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، یہ خود سری جو ہے، اور یہی خود سری دیکھیں فرعون میں موجود تھی۔ باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو واضح دلائل دیے معجزات کی شکل میں، لیکن وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، قرآن کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے پہچان لیا لیکن اس سے دیدہ دانستہ انکار کر لیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ خود سری تھی۔ ابو جہل نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے اگر انکار کیا تو وہ اس کی بنا کیا تھی؟ وہ خود سری تھی۔ اگر ابو لہب جو ہے وہ جلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کی خود سری تھی کہ بھئی یہ میں قوم کا بڑا تو میں ہوں، یہ کون ہے معاذ اللہ، یعنی حضور کی ذات کو نا۔ تو یعنی جب حضور نے دعوی نبوت کیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ تو غلبے کا، فرد کی اور قوم کی، یعنی فرد کی تو ایسی نہیں لیکن اقوام کی امامت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر جو داعی ہوتا ہے وہ پھر بڑا ہوتا ہے اپنی قوم میں۔ تو یہ خود سری ہے، خود سری کی کیفیات ہیں۔ اور پھر میں آپ کو اصل میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سے محبت کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ دیگر کسی بھی اگر مخلوق سے آپ، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اس لحاظ سے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی آپ نے تحقیر نہیں کرنی، اور اس کو اللہ کی وجہ سے اس کو حیثیت دینی ہے، چاہے جو بھی ہو۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ تو بہرحال یہ یعنی وہ اسلامی اور ہمارا جو فطری وہ جو ہے وہ طریقہ کار وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے یا اللہ کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا ہے۔ ایک جنگ میں میرے خیال سے غزوہ احزاب کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ کافروں کی طرف سے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو بعد میں جب فتح مکہ کے بعد سب لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے ابو کو وہ جنگ کے واقعات میں ایک واقعہ سنایا کہ ابو ایک جگہ جو ہے، یعنی ایک وقت میں جنگ کے وقت ایک جگہ آپ میرے تیر کے بالکل نشانے پہ تھے، میں چاہتا تو میں تیر چلا دیتا، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں چلایا کہ آپ میرے باپ تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں اس وجہ سے کبھی تمہیں نہ بخشتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں چلا دیتا تیر اور تمہیں مار دیتا۔ یہ ہوتی ہے وہ محبت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے، سبحان اللہ، یہ کردار ہونا، یہ مومنانہ کردار ہے۔ لیکن جو زیر نظر آیات ہیں اس میں ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہم اس کے بارے میں دل میں کچھ اس لیے نہیں رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا ان کی وجہ سے، لیکن جو سبق لینا ہے وہ تو ہم نے لینا ہے، جو سبق لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں، یہ آیات جو ہیں یہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ بس وہ فتح مکہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، نہیں، اس میں یہ تو ہمارے روز و شب کا معمول ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو دشمنوں کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ سب سے پہلے جو انسان ہے وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی اللہ سے تعلق کے راستے میں انسان جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہ بات میں پوری کر لوں نا کہ دشمنی عدوی و عدوکم ہے، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا اپنا آپ جو ہے، آپ خود اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں، اور آپ خود اپنے معراج میں سب سے بڑے دشمن بھی ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے میں آپ سب سے بڑی آپ کی اپنی ذات ہے، تو آپ نے اس سے محبت نہیں کرنی، یعنی اپنے ظاہری جو وجود ہے اس کو، یا نفس ہے، اس کو اپنے اس سے اپنے دشمنی کرنی ہے۔ جیسے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ یہ بڑا خودسر ہے، اور اس کی خودسری جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ نفس آپ دیکھیں نا، اپنے نفس کو ٹٹولیں کس طریقے سے یہ آپ کو اللہ کے راستے میں فنا فی اللہ ہونے سے روکتا ہے۔ اصل مرتبہ تو آپ اس وقت پائیں گے اللہ کے، یعنی اپنے معراج کا، جب آپ فنا فی اللہ ہو جائیں گے، یعنی اپنی ذات اور خواہشات کو گم کر دیں گے اللہ کی خواہشات میں، اللہ کی رضا میں۔ جب آپ ڈوب جائیں، فنا ہو جائیں، تو آپ فنا فی اللہ ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس فنا میں تو آپ کی اپنی شخصیت سب سے پہلے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح۔ میں تو اس میں کوئی وضاحت اتنی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میری بنسبت آپ خود اپنے آپ سے زیادہ بہتر واقف ہیں۔ تو یہ عدوی پہ میں بات کر رہا ہوں، عدوی و عدوکم، میرا اور تمہارا اپنا دشمن۔ اب یہاں یعنی دیکھیں، یہاں دشمن جو تھے، یعنی یہاں جو حاطب بن ابی بلتع صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دشمن، اب ان کے دشمن کون ہیں؟ وہ ان کے گھر والے ہیں۔ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو انہوں نے دوست سمجھا، اس میں ان کی ماں بھی تھیں، شاید بیوی بھی تھیں، یا بھائی وغیرہ، جو خاندان تھا حضرت بلتع کا، تو وہ مکے میں تھا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے دوست ہیں، اس دوستی کو نبھانے کے لیے انہوں نے خط لکھا سرداران قریش کو۔ اب یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یفعل ذلک منکم فقد ضل عن سواء السبیل، جس نے بھی ایسا کیا تو وہ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو بہرحال انسان پہلا دشمن جو ہے وہ انسان ہے، پھر اس کے جو قریبی گھر میں ہیں افراد، یہ اس کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ،
قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ تمہاری بعض یعنی جو بیویاں ہیں یا اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور وہ تو دوسری جو آیت ہے نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور پھر تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن فہمی جو ہے، یعنی قرآن کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی جب تک ہم اللہ والے نہ بن جائیں، یعنی ارادہ نہ کر لیں اللہ والے یا اللہ والی بننے کا، ہم مکمل قصد و ارادہ نہ کر لینا تو یہ قرآن کے مضامین ہماری سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ یہ ایک بات میں بنیادی طور پہ آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہی، اپنی معراج کو پانا چاہا، اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہی، تب یہ قرآن کے مضامین جو ہیں آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گے۔ ہدی للمتقین ہے نا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے۔ اب متقی کون شخص ہے؟ جو اللہ کا طالب ہو، طالب مولا ہو۔ طالب دنیا تو متقی ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو اور آپ اس کے راستے پر گامزن نہ ہو، آپ میں صفت تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہت آپ کوشش کریں گے یا کریں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ میں وہ صفت تقوی جو مطلوب ہے وہ آپ میں نہیں پیدا ہو سکی، کیونکہ آپ کی منزل تو بظاہر دنیا ہے اور دنیا والے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں صفت تقوی پیدا ہو۔ صفت تقوی تو پیدا کرنا یا اس کی توفیق ملنا یہ متقین کے لیے ہے، یعنی متقین نہیں، اللہ والے جو طالبان مولا ہوں۔ طالب مولا کے لیے صفت تقوی پیدا کرنا اپنے اندر آسان ہے، اور پھر میں آپ کو یہ قرآن پاک کی یہ جو وضاحت ہے یا اس کی سمجھ جو ہے، یہ سمجھ آپ کو اس وقت آئے گی صحیح طریقے سے جب آپ اللہ کے راستے کے راہی ہوں۔ اگر اللہ کی ذات آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ اس کے راستے پر گامزن نہیں ہیں ایک مخصوص طریقے کے مطابق، تو پھر ایک تو صفت تقوی آپ میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی، یا دوسرے الفاظ اگر میں الفاظ کو تبدیل کر دوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو، مقصود اللہ نہ ہو، محبوب اللہ نہ ہو، مطلوب اللہ نہ ہو، آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ بندگی نہیں کر سکتے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر بات مختلف ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال میں بات کر رہا تھا سامعین کرام عدوی و عدوکم، تو انسان کا دشمن نمبر 1 خود اس کا اپنا آپ ہے، پھر اس کے گھر میں جو رہتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی اس کے دشمن ہو سکتے ہیں، پھر اس کا مال اور عہدہ اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ بھی اس کے دشمن ہے، یعنی ظاہر میں ہر انسان نے اپنی پوزیشن بنائی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ پھر معاشرہ جن لوگوں کے درمیان یہ رہتا ہے، جو ساتھی ہیں اس کے، وہ بھی اس کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ تفصیل کر دی، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہو چکے ہیں جو حق کی طرف سے، جو سچا دین آیا ہے ان کے پاس، وہ اس کے انکاری ہیں۔ مثال کے طور پہ نفس ہے، تو نفس تو دین حق کو قبول کرنے پہ انکاری ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ پھر آپ کی گھر میں یا آپ کا شوہر دشمن ہوگا آپ کا، یا آپ کے راستے کا اور آپ کی منزل کا، یا آپ کی بیوی ہوگی، پھر یا آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ معاشرہ یہ سب ان سے آپ نے دوستی نہیں رکھنی، یہ ساری چیزوں سے آپ نے دوستی نہیں رکھنی،
یہ پیغامات، چھپے چھپے پیغامات جو ہیں، بعض اوقات آپ دل کا راز بتا دیتی ہیں غیر اللہ کو. غیر اللہ میں بیوی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، دل کا راز. تو دیکھیں یہ ساری باتیں آپ اپنی سہیلیوں کو بھی اپنا شریک غم کر سکتی ہیں یا اپنے دوستوں کو بھی. بہرحال یہ یعنی منع ہے، مناسب نہیں ہے اور حرام ہے. میں کہتا ہوں یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ یہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پہ جو کہ تمہارا رب ہے. یعنی آپ کو اپنی منزل سے یہ چیزیں ہٹانے کی، اس سے یا ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. یعنی نفس کے ساتھ ہم دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں اس کا، یعنی دیکھیں ان آیات سے، قرآن تو ایک نصیحت ہے، اس سے نصیحت لینی ہے. یخرجون الرسول، یہ نفس چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ سے رسول کے جو یاد ہے اس کو بھی بھلا دو، اللہ کی یاد کو بھی بھلا دو، یا جو آپ کی بیوی ہے یا شوہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صحیح روش کو چھوڑ کے غلط روش پہ آ جائیں، زمانے کی روش پہ آ جائیں، جو لوگ جس طرح کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے سامنے کرام. تو اگر آپ کا ایمان باللہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو روک سکتی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دشمنی کرنی ہوگی. اور ان کنتم خرجتن جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلتے ہو اللہ کی راہ میں محنت کے لیے. جہاد کا مطلب محنت ہے، محنت کے لیے. انسان کا جو سارا پروگرام اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رکھا ہے وہ محنت پہ رکھا ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے، جس طرح حق ہے اس طرح تم جہاد کرو، کوشش کرو. وابتغاء مرضاتی، اور تم میری رضاؤں کو تلاش کر رہے ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں تمہیں اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. تو سرون الیہم بالمودہ، اگر تم انہیں پیغامات بھیجتے ہو چھپے پوشیدہ نفس کی طرف، نفس کو آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اللہ کی بندگی میں کر تو رہا ہوں لیکن اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، یہ عادتیں جو ہے وہ میں بحال رکھوں گا. یعنی جو فضول کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو میں کرتی رہوں گی، کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو یا جو ظاہر کر رہے ہو. یعنی میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دل کے راز کیا ہیں، وہ میں جانتا ہوں. جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو زبان سے کہہ رہے ہو، جو تم دل سے جس بات کے قائل ہو تو اس کو تو میں جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کام کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. انسان کی منزل جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور اگر یہ سیدھے راستے کو نہ اپنائے تو غلط راستوں میں پھر یہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ترجمہ سنا دے. یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودۃ کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور یہ انکار کرتے ہیں جو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، جو کہ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پہ جو کہ تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میری راہ میں، وابتغاء مرداتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ تم انہیں پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی اور ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے بھی تم میں سے ایسا کیا تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O you who believe, do not take my enemies and your enemies for supporters, offering them affection when they have disbelieved in what has come to you of the truth. They have expelled the messenger, and you, because you believed in God, your Lord. If you have mobilized to strive for my cause, seeking my approval, how can you secretly love them? I know what you conceal and what you reveal. Whoever among you does that has strayed from the right way. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔